یہ انسان کی بارگاہ میں، انسان کی شان میں یہ نعتیہ کلام ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان جو تھا وہ ظلمت بھرا تھا اور جاہل تھا۔ یہ ہمارا تعارف ہے، آپ عشق کرنے چلے ہیں۔ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطہ یار پڑھایا ہے، پڑھ نقطہ چھوڑ کتاباں نوں، بند کر کفر دیا باباں نوں۔ وہ ایک نقطہ ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا وہ عشق ہی عشق ہے۔ یہ ہے طریقہ عشق حاصل کرنے کا کہ امام مہدی گوہر شاہی سے ٹکرانا ہے۔ اب کم بخت مصیبت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹکرایا کیسے جائے۔ بہت شروع کی بات ہے، جب سرکار تشریف لاتے تھے کراچی کوٹری شریف سے، 1986 کی بات ہے شاید، تو مغرب کی نماز میں آستانہ بھرا ہوا تھا، وہاں جگہ نہیں تھی، تو ہم محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہاں غریب نواز کالونی کراچی میں، پرانا گولی مار، تھوڑا سا آگے ایک مسجد تھی، تو وہاں پر حیدرآباد لطیف آباد کے جو ہے ایک ذاکر تھے، وہ آ کے کراچی شفٹ ہو گئے تھے، سلیم ریڈیو والے تھے، وہ حیدرآباد کے لیکن وہ کراچی آ گئے تھے، تو ان سے میری بڑی یاری دوستی ہو گئی تھی۔ تو میں اور سلیم بھائی جا رہے تھے ہم نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کا وقت ہے، جلدی جلدی جا رہے تھے کہ بھئی جلدی سے پڑھ پڑھا کے نکل آئیں۔ اور اب یقین کریں، اچھا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس چکر میں کہ یار دیر لگ جائے گی اور سرکار کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو میں نے جتنا بھی وہاں پر نمازیں پڑھیں بغیر وضو کے پڑھ لیتا تھا۔ اب کہاں وضو کا ٹائم ہے، یا تو وضو کے چکر میں پڑ جاؤ یا پھر سرکار کی پاس جا کے بیٹھنے کا موقع ملے۔ آپ وضو کرنے میں کم سے کم 5-6 منٹ تو لگیں گے، تو میں تو چلو ہو گئی نماز، چلو۔ پھر بعد میں مجھے یہ بھی خیال آیا اور میں بڑا پچھتایا کہ دیکھو یار میں اتنا بے وقوف رہا گزشتہ 2 ہفتے سے۔ میں یہ سوچا کہ یار آستانے میں اندر جگہ نہیں ہے، مسجد جا رہے ہیں، آستانے کے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، وہاں مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد تو خیر یہی شروع کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ رب کو پانا ہے نا، تو باقی تمام چیزوں کی پرائیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم کو تو یہ تھا کہ زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھیں، اب 2 نقد نماز پڑھ کے کیا اکھاڑ لیں گے، تو اب جو ہے اب کیا ہوگا، جانے دو یار، نماز پڑھنے تھوڑی آئے ہیں یہاں پہ، ہم تو سرکار کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب کہا ہے کہ نماز پڑھ کے آؤ تو پڑھ لیتے ہیں یہیں کھڑے ہو کے باہر، کیونکہ وہاں تو یہ تھا نا کہ وضو کے چکر میں رہے وہ سرکار کے پاس نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اب چھوٹا سا تو کمرہ تھا، اب یہ جو ہال ہے نا، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ پورا گھر اس سائز کا تھا، بالکل پورا گھر، جس کے اندر 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے اور ایک صحن، بھائی پورا گھر اتنا بڑا۔ سرکار سے ٹکرانا کیا ہے، یہی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب سرکار کو پانا ہے تو باقی کسی اور چیز کی اہمیت نہیں رہتی۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے نا انسان کو بڑا جو ہے نا وہ یعنی نقصانات کے مواقع ہوتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا رسم و رواج میں پڑ گیا، یہ وضو کے چکر میں پڑ گیا، گئی کہانی۔ اب سرکار 3 دن کے لیے تو آتے مہینے میں کراچی، پہلے تو 1 ہفتے کے لیے آتے تھے، اس کے بعد پھر 3 دن کے لیے کر دیا، اور اس کے بعد پھر صرف 1 دن کے لیے کر دیا۔ سرکار گوہر شاہی سے ٹکرانا کیا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حصہ اس کا یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کے علاوہ کوئی اور آپ کی پرائیورٹی نہ ہو، کوئی بھی۔ اچھا اب یہ بات جو ہے وہ
اس کی تشریح جو ہے ضروری ہے کہ سرکار کو پرائیورٹی کیا بنائیں. ہر کام میں پرائیورٹی، سرکار کو پرائیورٹی دینی ضروری ہے ہر کام میں. جیسے میں نے ایک مثال دی نا آپ کو کہ بھائی یہ وضو کے چکر میں پڑ گیا تو وہ لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے، اور نماز بھی پڑھنی ہے تو کھڑا ہو جا بھائی، اے اللہ میری نیت کو تو جانتا ہے، میں نے سرکار سے ملنا ہے، تو میرے اوپر سے وضو کی فرائض ہٹا دے گا، وہ کرم کر دے، مجھے ملنا ہے. یہ وضو سے زیادہ ہدایت بہتر ہے. میں وضو میں ہی لگا رہا تو ہدایت نکل جائے گی. ہر چیز میں پرائیورٹی، ترجیح سرکار کی ذات کو دینی پڑے گی. اور باطن میں جو کہ اصل ہے، جو کچھ آپ نے ظاہر میں کیا ہے نا سرکار گوھر شاہی کو ترجیح دے کے، اس کے نتیجے میں پھر اب سرکار کی نظر ہوگی تو پھر عشق کا باطنی فارمولا ملے گا. جو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کا اظہار کیا ہے، جو اپنی ترجیحات اسٹریٹن اپ کی ہیں، تو اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی نظروں میں آ جائیں گے. اور سرکار کی جب نظروں میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار کی جو تصویر ہے وہ دل کی دھڑکنوں میں مکس ہو جائے گی. پھر جس طرح اللہ اللہ ٹکراتا ہے آپس میں، نور بنتا ہے، اس طرح پھر سرکار کے جلوے آپس میں ٹکرائیں گے. جب وہ جلوے آپس میں ٹکرائیں گے نا تو اس سے عشق کی کشش پیدا ہو. میں نے دیکھا ایک دفعہ کہ میرے بہت سارے قلب ہیں اور ہر قلب کا کام جدا ہے. کسی قلب میں اللہ کا رگڑا لگ رہا ہے، کسی قلب کے اندر الرا کا رگڑا لگ رہا ہے، کسی میں یا گوہر کا رگڑا لگ رہا ہے، کسی میں را ریاض کا رگڑا لگ رہا ہے، کسی کے اندر سرکار کی جو جلوے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. اور ایک ایسا بھی تھا کہ جس میں جو سرکار کا جثہ مبارک جس قلب میں ہے وہ دیکھ رہا ہے سرکار کو، اور سرکار دیکھ رہے ہیں اس کو. اس میں سرکار کے جثے کی جو آپ کے دل میں ہے سرکار کی نظریں ٹکرا رہی ہیں، وہ کہلاتا ہے آبشار ریاض. یہ ہے عشق، بس کا ٹکرانا. اوپر جا کے جو اللہ کا عشق حاصل ہوتا ہے، یعنی مقام محمود پہ پہنچ کے جب اللہ کا جلوہ دیکھ کے لطیفہ انعام میں جاتا ہے تو وہ اندر جاتا ہے تو پھر عشق تیرے اندر آتا ہے نا. کیسے آتا ہے؟ وہ اپنے ہی جلوے کو دیکھے گا تو نظریں ٹکرائیں گی نا. اس کی نظر، جلوے کی نظر اور ذات کی نظر آپس میں ٹکرائے گی تو وہ عشق کی کشش پیدا ہوگی. بالفاظ دیگر آپ تو صرف ایک بیٹل فیلڈ ہیں، جو وہاں فوجیں لڑ رہی ہیں وہ کوئی اور ہے. آپ تو ایک تماش بین ہیں. عشق کرنا آپ کا کام ہے ہی نہیں، نہ میرا کام ہے. عشق کا جوا تو وہ خود کھیلتا ہے آ کے اپنے آپ سے، اپنے جثے سے وہ ذات ٹکرائے گی، خود عشق ہو گیا، خود عاشق ہو گیا، خود ہی معشوق ہو گیا. ہم کون ہیں؟ ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آگے جا کے پتہ چلا کہ عشق کو کرائے پہ لینا ہے ہم نے، کہ بھائی آپ یہ مووی ہمارے گھر بھی لگا دو. جیسے پہلے زمانے میں پاکستان میں لوگ VCR کرائے پہ لے کے آتے تھے، 3 جو ہے وہ ویڈیو کیسٹ اٹھا کے لا رہے ہیں، ساری رات خوار کریں، کالی کریں، وہ لا کے لگا لی، ہمارے گھر لگا دو. اسی طرح یہ جلوہ ہے. انسان تو اس قابل کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عشق کر لے. انسان کہاں. قرآن مجید نے انسان کے بارے میں کتنا خوبصورت تعارف پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان کے بارے میں، یہ انسان کی بارگاہ میں، انسان کی شان میں یہ نعتیہ کلام ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان جو تھا وہ ظلمت بھرا تھا اور جاہل تھا. یہ ہمارا تعارف ہے. آپ عشق کرنے چلے ہیں. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان ظالم تھا، جاہل تھا جب اس نے بنایا تھا. جیسا بنایا ہے ویسے بن گئے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اور اب آپ کہیں گے میں عشق کروں گا. ابے آپ اپنا تعارف تو پڑھ لیں پہلے قرآن شریف میں.
انہ کان ظلوما جہولا، آپ جاہل اور آپ ظالم، تو اب آپ عشق کیسے کریں گے؟ عشق وغیرہ انسان کی جو ہے جنسیت میں نہیں ہے، بس وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں لوگ اب کرکٹ ٹیم جاتی نہیں ہے نا 8-10 سال سے، تو یو اے ای والوں نے اپنے گراؤنڈز آفر کیے ہیں کہ بھائی یہاں کھیل لو۔ اب سب کو ہو رہا ہے کہ بھائی دبئی میں میچز ہو رہے ہیں، کرکٹ میچز ہو رہے ہیں دبئی، لیکن ان کی اپنی ٹیم نہیں کھیل رہی، باہر والوں کو بلایا۔ اسی طرح آپ ہیں کہ جو عشق کا میچ عرش الہی پر کھیلا جا رہا ہے وہ میرے اندر آ کے بھی کھیل لے۔ جس طرح عرش جتنا پاک ہے تو اپنے دل کو اتنا پاک بنا لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے وینیو پر میچ کھیل لے گا۔ بس یہ عشق ہے، اس نے اپنے جلوے سے عشق کرنا ہے۔ ہماری شکل ہے عشق کرنے والی، یہ جو ٹائٹل لگے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ، محبوب سبحانی، محبوب الہی، یہ ان کے جلوے کے لیے اشارہ ہے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نہیں تھے، نہ غوث اعظم محبوب سبحانی تھے، وہ محبوب سبحانی ان کے اندر جو چیز تھی اس کو کہا گیا ہے، جو ان کے اندر جلوے تھے نا وہ ہیں محبوب سبحانی۔ آپ بھی بن سکتے ہیں محبوب الہی، میچ کرا لیں، جتنا پاک عرش الہی ہے اپنے دل کو اتنا پاک کر لیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے ارے یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم تو انسان ہیں، عرش الہی کی طرح پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا خیال ہے نا، کسی نے آپ کو تعلیم نہیں دی۔ آپ پڑھیں نا، حدیثوں میں آیا ہے کہ قلب مومن بیت الرب، قلب مومن عرش اللہ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے تو اب بات تو صرف یہ ہے کہ تو اللہ کے جو اسٹینڈرڈ آف پیورٹی ہے اس تک اپنے قلب کی پیورٹی کو پہنچا دے، اتنا ہی پیور بنا لے اپنے دل کو جتنا عرش الہی پیور ہے، تو اللہ وہاں آ کے رہنے لگ جائے گا۔ تو مختصر الفاظ میں عشق کا کورس یہ ہے، سب سے پہلے اپنی تمام تر پرائیورٹیز اس کو دینی ہے جس سے ہم نے عشق کرنا ہے۔ آپ نے اللہ سے عشق کرنا ہے تو اپنی زندگی میں ساری ترجیحات، ساری پرائیورٹیز اللہ کے لیے کر دیں۔ آپ نے سرکار گوھر شاہی سے عشق کرنا ہے تو آپ ساری پرائیورٹیز سرکار گوھر شاہی کے لیے کر دیں۔ پھر جب ان کی نظر میں آ جائیں گے، ان کی مخلوق آپ کے سینے میں گھس جائے گی، تو وہ اپنے چہرے کو دیکھے گا اور وہ چہرہ آپ کے وجود کے صفحے پر چھپا ہوا ہے۔ جیسے کہ ابھی اس پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلینک پیپر ہے نا، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ قرآن یا بائبل لکھ دیں تو پھر لوگ اس کو چومیں گے نا۔ پیپر کو کیوں چوم رہے ہیں؟ پیپر پر قرآن لکھا ہے اس لیے چوم رہے ہیں۔ اسی طرح پھر تیرے ہاتھ چومیں گے کیونکہ اس جسم میں رب کا وجود ہے، اسی لیے تیرے آگے جھکیں گے۔ وہاں بھی دیوبندی کہتا ہے کہ یہ جو ہے ولیوں کے آگے جھک رہے ہیں۔ وہ ولیوں کے آگے کون جھک رہا ہے؟ ولیوں کے اندر جو رب کا جلوہ بیٹھا ہوا ہے اس کے آگے جھک رہے ہیں نا۔ انسان کے آگے کون جھکتا ہے؟ یہ تو چہرے ہیں سارے، کسی کا نام غوث اعظم، کسی کا نام نظام الدین اولیاء، کسی کا نام بابا گرو نانک، کسی کا نام کبیر داس۔ اندر کون ہے ان کے؟ اندر تو ایک ہی ہے، وہی ہے جو گرو نانک کے دل میں ہے، وہی غوث اعظم کے دل میں ہے، جو غوث اعظم کے دل میں ہے وہی محمد رسول اللہ کے دل میں ہے۔ تو جب گرو نانک، محمد رسول اللہ، سرکار گوھر شاہی ان سب کے دل میں وہی ہے تو پھر رولا کیا ہے؟ رولا تو ہم نے خود ہی پیدا کیا ہوا ہے نا۔